الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام میری ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی باتیں ذکر کر رہا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز عید پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں عورتوں کے اجتماع مجمع پر سے گزر ہوا. عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں صدقہ کرو، کیا کرو، اس لیے کہ میں نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ جہنم کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا، دریافت کیا اللہ کے رسول اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو سبب. ایک تو یہ کہ تم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو. پہلی چیز یعنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، اور مختلف موقعوں پر شریعت نے حکم دیا ہے ہم کو کہ ہم اپنی زبان کو بے جا نہ چلائیں. یہ زبان جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی لا سکتی ہے، اسی طرح اللہ کا بعد اور دوری کا سبب بھی بن سکتی ہے. اسی زبان کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اور کسی کا دل بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے. کسی کے دل کو لگے زخم کے اوپر اسی زبان سے مرہم بھی لگایا جا سکتا ہے. اور یہی زبان ہے جو کسی کے خلاف اگر چلے تو کینچی کی طرح سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتی ہے. عربوں کے یہاں ایک شعر مشہور ہے کہ نیزوں کے جو زخم لگا کرتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، یعنی اچھے ہو جایا کرتے ہیں. تلوار سے، نیزے سے، چھری سے، خنجر سے جو زخم کسی کو لگایا گیا ہو وہ تو دوائی لگانے، مرہم لگانے کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، بھر سکتا ہے، مندمل ہو سکتا ہے. لیکن زبان سے اگر کسی کو زخم لگایا جاوے، یعنی کسی کو زبان سے برا بھلا کہا جائے، تو یہ زخم بھرتا نہیں ہے، بلکہ آدمی کے دل میں اور انسان کے دماغ میں وہ سامنے والے کا کہا ہوا جملہ محفوظ رہتا ہے. جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا، ہر ہمیش وہ جملہ اس کو یاد آتے رہتا ہے کہ یہی شخص تھا جس نے میرا دل دکھانے کے لیے اس طرح کا جملہ کہا تھا. اس لیے عرب حضرات کہا کرتے ہیں کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے، بلکہ آدمی اس کو قبر میں لے کر چلا جایا کرتا ہے. زبان بڑے بڑے گناہ کر سکتی ہے. اسی زبان نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک بھی کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر میں آپ ماں بہنوں کو سنا کر آیا. اس سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے یہ فرماتے تھے کہ اسی زبان نے مجھ کو ہلاکت میں ڈالا ہے. بہرحال اس زبان کے ذریعے سے اگر کسی مسلمان کی ہم تعریف کر دیں، کسی مسلمان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے جملے کہہ دیں، تو یہی اللہ کی خوشی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. اور اگر اسی زبان سے کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچا دیں یا کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کر دیں، کسی کی عزت کو اچھال دیں،
کسی کو گالی دے دیں، کسی کو ستا دیں، زبان سے ایسا جملہ کہہ دیں جو اس کے دل کے اندر تیر کی طرح اترتا ہوا چلا جائے، یہ سب چیزیں اللہ کو ناخوش اور ناراض کرنے والی ہیں۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی عزت و آبرو کا بہت پاس و لحاظ فرماتے ہیں، اور جو آدمی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں اور جہنم کے اندر ایسے آدمی کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی انشاءاللہ میں متعدد روایات کے حوالے سے آپ ماں بہنوں کو سناؤں گا۔ مسلمان کی عزت اگر کوئی دوسرا مسلمان بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عزت کو بچاتے ہیں، اسے جنت عطا فرماتے ہیں اور بڑے بڑے انعامات اور ہدیے عطا فرماتے ہیں۔ اور مسلمان کی عزت باوجود بچا سکنے کے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو نہ بچا سکے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کہ جو بالکل کوشش ہی نہ کرے مسلمان کی عزت بچانے کی بلکہ اس کی عزت کو داغدار سے داغدار کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا سنائے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ پچھلے دنوں میں غیبت کے متعلق آپ ماں بہنوں کے سامنے باتیں بیان کر رہا تھا۔ غیبت میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو ہم یہاں بیٹھ کر اچھالتے ہیں اور اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود مسلمان اگر وہ یہاں حاضر ہوتا تو اس کے دل کو یہ بات پسند نہ آتی، اور خود ہمارے متعلق کوئی آدمی دوسری جگہ بیٹھ کر ایسی باتیں کرے تو ہم کو پسند نہیں آتی۔ تو یہ مسلمان کی عزت کو اچھالنا ہی ہوا اور اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ مسلمان کی عزت کا کتنا بڑا مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی طواف کے اندر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے درمیان یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے کعبہ تو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بلکہ بعض روایتوں میں جیسا کہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ نے آخری طواف فرمایا، اور طواف کرنے کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، میرے دل کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اے سرزمین مکہ، چونکہ مکہ کی زمین آپ کا وطن تھی اس لیے آپ نے فرمایا اے سرزمین مکہ تو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ایک چیز مجھ کو محبوب ہے، اور اے سرزمین مکہ تجھ سے بھی زیادہ ایک چیز مجھ کو پسند ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ چیز مسلمان کی عزت و آبرو اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان ہے۔ دیکھیے کعبہ کے مقابلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بہت زیادہ شمار کرتے ہیں، بہت بڑا شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی جان کی بھی بڑی قیمت ہے، اور یہی حال ہے مسلمان کے مال کا بھی۔ حدیث شریف میں ان تینوں چیزوں کے متعلق اتنی تاکید آئی ہے کہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے بعد کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کے لیے اس کا دل تیار ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات موجود ہوں تو۔ مسلمان کی جان کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی جان کو اگر یوں ہی طلب کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوری انسانیت کو بھی جو ہے ایک مسلمان کی جان کے مقابلے میں ہلاک کر سکتا ہوں۔ یعنی ساری انسانیت جمع ہو کر ایک مسلمان کو مار ڈالے تو سب کو میں مار ڈالوں گا اور قتل کر ڈالوں گا اور سب کو ہلاک و تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ اور یہی حالت ہے مسلمان کے مال کی بھی۔ مسلمان کا مال بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا حرام ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون آیا ہے، اور اتنا زیادہ مسلمان کا مال محبوب ہے، حدیث شریف میں یہ ملتا ہے جو مسلمان اپنے مال کا بچاؤ کرتے ہوئے مر جائے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو شہید کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے مسلمان کے مال کی اللہ کی نگاہ میں کیا عزت ہے۔ ہم لوگ ہیں
نہ تو مسلمان کی جان کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ مسلمان کے مال کی پرواہ کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایک دوسرے مسلمانوں کے مالوں کو چھینا کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ اس لیے کہ مال لینے اور جان لینے کے اندر تو اس مسلمان کا سامنے ہونا اور لوگوں سے بچاؤ کی شکل اختیار کرنا اور چھپ چھپا کر کرنا, یہ سب چیزیں ضروری ہیں, لیکن عزت و آبرو لینے کے لیے تو راستے بہت آسان ہیں. اس لیے مسلمان کی عزت و آبرو کو ہر آدمی داغدار کرتا ہوا نظر آتا ہے. جون سی بھی مجلس کو پکڑ لیجئے, ہر مجلس کے اندر مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہوا جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے. خود ہماری مجلس پاک نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور جنہوں نے احیاء العلوم ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ آج کے یہود و نصارہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں, اور اسلام کا انسائکلوپیڈیا جس کو کہا جاتا ہے, یعنی پورے اسلام کو جنہوں نے گھیر کر رکھ دیا ہو. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, فرمایا کہ غیبت کا مرض اور غیبت کی بیماری بہت بڑی ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن عوام تو عوام, خواص اور علماء بھی اپنی مجلسوں کے اندر جو ہے غیبت کیا کرتے ہیں. اور واقعہ بھی یہی ہے, در حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ہماری مجلسوں میں تب تک رنگ ہی نہیں پڑتا جب تک ہم کسی مسلمان کی غیبت اپنی مجلس میں نہیں کر لیتے. لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا اپنی مجلس کے اندر جب تک کہ دوسروں کی غیبت نہیں کر لیتے. اور بہت سچ فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ عوام تو اپنی مجلسوں کے اندر غیبت کرتے ہی ہیں, لیکن خواص اور جنہیں علماء اور اللہ والے کہا جاتا ہے ان کی مجلسوں کے اندر بھی یہ چیز آتی رہتی ہے. حالانکہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنے کے اندر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں, ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اس پر کیچڑ اچھالنا لازم آتا ہے, اور اللہ اس کو گوارا نہیں کرتے کہ کسی مسلمان کی عزت سے کوئی دوسرا آدمی کھیلے. اللہ کو تو بہت زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ میرے نزدیک تو کعبہ کی جو حرمت اور احترام ہے اس سے بھی زیادہ مسلمان کی عزت کا احترام ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کسی اور وجہ سے نہ صحیح, کم سے کم مسلمان کی غیبت اس لیے تو نہ کریں کہ مسلمان کی عزت پر داغ پڑتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوا کرتا. مسلمان کی عزت کو ہمیں بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غصہ ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں جو لوگ اپنی مجلسوں میں کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتے ہیں اور ان سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو کھلونا بنا کر آپس میں اس مسلمان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے. اس لیے غیبت کرنا بھی جو ہے جرم قرار دیا گیا, اور غیبت جیسے کرنا حرام ہے ویسے غیبت سننے کی بھی جو ہے ممانعت آئی ہے. حدیث شریف میں جو ہے اس کو بھی برا سمجھا گیا ہے کہ کوئی آدمی غیبت کی مجلس کے اندر نہ بیٹھے. غیبت کرنے والا جس طرح سے گنہگار ہے, غیبت کا سننے والا بھی گنہگار ہے. روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی ہم کو ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا اور غیبت سننے سے بھی منع فرمایا. ہم لوگ تو اپنی مجلسوں کے اندر جو غیبت کرتا ہے اس کو صرف برا سمجھتے ہیں, اور سننے والے ہنستے ہیں اور کچھ بولتے نہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مجرم اور گنہگار قرار دیا ہے. جو غیبت کر رہا ہے وہ بھی مجرم, اور جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں غیبت کرنے والے ہی کے درجے کے مجرم گویا سمجھے گئے ہیں. ایک اور روایت میں امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الساکت شریک المغتاب, جو غیبت کرنے والے ہیں ان کی مجلس میں خاموش بیٹھنے والا آدمی بھی گویا غیبت کرنے میں شریک ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو غیبت کی مجلس نہیں پسند تھی تو اٹھ جانا چاہیے تھا, یا آپ کم سے کم روک دیتے سامنے والے کو کہ اللہ نے ایک گناہ جو حرام ٹھہرایا ہے اس کو تم کیوں انجام دیتے ہو. اب آدمی غیبت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے ہنس نہیں رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے, لیکن اگر روک سکتا ہے تو روکتا بھی نہیں ہے, یا کم سے کم اٹھ جا سکتا ہے تو اٹھتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اور لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں
اس خاموش بیٹھنے والے آدمی کے اوپر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے یہی فرمایا کہ خاموش رہنے والا آدمی بھی غیبت کرنے والے کے ساتھ گناہ میں شریک ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو واقعات حدیث شریف کے حوالے سے آپ ماں بہنوں کو سنائے، ان میں بھی اگر آدمی غور کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ غیبت تو ایک نے کی تھی لیکن آپ نے دونوں کو مجرم ٹھہرا دیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں آپ کو سنا کر آیا، ان سے زنا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسلام میں شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر ڈالنا۔ چنانچہ حضرت ماعز کو جب پتھر مار کر جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا تو دو آدمی بات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ دیکھا کیسی کتے جیسی موت مرا، تو دوسرا آدمی اس پر خاموش رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے گویا گناہ کیا۔ وہاں ایک مردہ پڑا ہوا تھا تو آپ نے ان دونوں کو فرمایا کہ اس مردے کو کھاؤ، تو کہتے ہیں یہ تو مردہ ہے، ہم نہیں کھاتے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تم نے ماعز کی غیبت کی اور تم نے اس کا گوشت کھایا، تو مردے کا گوشت ہی کھایا وہ۔ دیکھیے غیبت تو وہاں ایک ہی آدمی بولا تھا لیکن دوسرا چونکہ سننے والا تھا، اس لیے جیسے غیبت کرنے والے کو آپ نے گنہگار ٹھہرایا، ویسے ہی سننے والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے ہی کے درجے کا گویا گنہگار ٹھہرایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا واقعہ بھی میں تفصیل سے بتا کر آیا ہوں۔ ایک مجلس میں غزوہ یا کسی جگہ سب لوگ نکلے ہوئے تھے تو ان دونوں کے ساتھ ایک صحابی غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں کر دیا تھا۔ تو ان دونوں نے آپس میں بات کی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ یہ تو بڑے سونے والے ہیں، انہو لنعوم، یعنی بہت زیادہ سونے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک برا وصف بیان کیا جس کو حضرت سلمان کی مجلس میں اگر سنایا جاتا، ان کے سامنے سنایا جاتا تو ان کو برا لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے یہی فرمایا کہ تم دونوں نے غیبت کی، حالانکہ یہ جملہ بولنے والے دونوں نہیں تھے، محض ایک آدمی نے بولا تھا، دوسرا تو سننے ہی والا تھا، تو دونوں بھی گناہ کے اندر شریک سمجھے گئے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات اپنے ذہن کے اندر لے لینی چاہیے کہ صرف غیبت کا جملہ بولنے والا اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہے، بلکہ غیبت سننے والا بھی اللہ کے یہاں گنہگار ہے۔ چپ رہا، خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، لیکن مجلس غیبت میں شرکت کر لی تو یہ آدمی بھی اس مجلس سے غیبت کا گناہ لے کر اٹھے گا۔ اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غیبت سے بچتے ہیں لیکن غیبت کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا جرم اور یہ بھی ہمارا گناہ ہے۔ جیسے ہم لوگ غیبت کرنے سے پرہیز کریں، اسی طرح غیبت سننے سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو غیبت ایک کرتا ہے لیکن سنتے بہت سارے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے سننے والوں کو؟ اس سلسلے میں علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی مجلس میں اگر غیبت ہو رہی ہو تو آپ کو 4 کام کرنے چاہیے، جن میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس آدمی کے بارے میں آپ کو بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مجلس میں ہم ماں بہنیں مثلا بیٹھی ہوئی تھی تو کسی ایک عورت نے یہ کہہ دیا کہ فلاں عورت جو ہماری مسلمان بہن ہی ہے وہ تو جو ہے بہت زیادہ سست ہے، اس طرح سے اگر بات کر لی کسی عورت کے سلسلے میں، اب جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر اس کی سستی کا یہ برا وصف آ جائے گا۔ تو امام علامہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سننے والے کو اس کے متعلق بدگمانی ہونی نہیں چاہیے، وہ یہی شمار کریں کہ نہیں یہ غیبت کرنے والا آدمی اللہ کا گناہ کرنے والا ہے اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، شاید یہ غیبت کرنے والے کو اس دوسری جس کی غیبت کی گئی اس بہن سے عداوت ہے، اس لیے دشمناوٹ اور عداوت کی وجہ سے یہ ایسی بات کر رہی ہے۔ واقعی اس ہماری بہن کے اندر یہ خرابی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن کے اندر سننے والوں کو یہ بات لے آنی چاہیے۔ میں آپ کو اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ فوراً یہ خیال کر لیں گے کہ نہیں اس میں یہ برا وصف ہے ہی نہیں، بری عادت اس کی یہ ہے ہی نہیں، چاہے آپ کو معلوم ہو، لیکن آپ اپنے دل کو اس کے لیے تیار کر لیجئے
کہ نہیں ہماری بہن کے اندر جو ہے وہ گناہ اور وہ برا وصف ہے ہی نہیں، انشاءاللہ آگے آپ کی غیبت کا دروازہ بند ہو جائے گا، آپ کے دل میں جذبہ اٹھے گا ہی نہیں کہ آپ دوسرا جملہ اس کے متعلق برا کہہ دیں۔ اور اگر اس طرح سے آپ تیاری نہیں کریں گے، اپنے دل کو تیار نہیں کریں گے، تو اس نے ایک جملہ بولا، آپ کا دل بھی چاہے گا کہ اس کے متعلق کوئی دوسری خرابی اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بولنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اچھا علاج ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کا جو برا وصف بیان کیا گیا، سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اپنے دل کو یہ سمجھا دیجئے کہ نہیں، اس میں یہ برائی ہے ہی نہیں، یہ تو یہ کہنے والا جو اللہ کا گنہگار ہے اور بڑا گناہ کر رہا ہے، اس نے ہماری بہن کے متعلق اپنی دشمناوٹ میں یہ جملہ کہہ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کی خرابیوں اور برائیوں سے آپ بچ جائے گی۔ سب سے پہلا کام جو ہے ہمارے علماء نے یہی فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عورت اپنی بہن کے متعلق یہ خیال کرے گی کہ اس میں یہ برائی ہے ہی نہیں، تو آئندہ وہ کسی اور کو نقل بھی نہیں کرے گی، کسی اور کے سامنے یہ برا وصف بیان بھی نہیں کرے گی، سارے دروازے برائیوں کے محض اتنی سی ہمت کر لینے کی وجہ سے بند ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام یہی کرنا ہے ہم کو کہ غیبت کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی چپ سے ہمارے سامنے کسی نے غیبت کر ڈالی تو اپنی بہن کے متعلق جس کی غیبت کی گئی ہے ہمارے دل کے اندر خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، فوراً دوسری چیز یہ لے آنی چاہیے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کی تعریف شروع کر دینی چاہیے۔ دوسرا ایک کام جو ہے ہم کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ خود اپنے زبان سے غیبت کرنے کے اندر شریک نہ ہو۔ عموماً یہی ہوا کرتا ہے کہ ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے تو سننے والے کو اس کے جتنے عیب معلوم ہوتے ہیں وہ ان عیبوں کو بیان کرنا شروع کر ڈالتا ہے، اور پوری مجلس شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس کے عیب سے بھری پڑی ہو جایا کرتی ہے، اور غیبت سے جو ہے پوری بھرپور ہو جاتی ہے، اور یہ مجلس اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو دور کرنے والی ہے۔ تو پہلا کام یہی ہے کہ اس کے متعلق بدگمانی بھی نہ ہو، اور یہ غیبت آئندہ ہم نقل نہ کریں۔ اور دوسری بات ہم کو جو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زبان سے غیبت کی اس مجلس کے اندر کسی کے متعلق بھی برائی کا کوئی جملہ نہیں بولا جانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے انصار لوگ بھی تھے، جیسے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہنے والے لوگ صحابہ کہلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے یا انصار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے انصار بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اپنے انصار کو کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمارے بازو میں سویا ہو اور اس کے بدن کے اوپر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا ہو اور اس کا سطر دکھائی دینے لگا ہو، تو تم اگر اٹھ کر دیکھو کہ اپنے مسلمان بھائی کا تھوڑا سا سطر کھل گیا ہے تو کیا تم اس کی چادر کو پورا اس پر سے ہٹا لو گے اور اس کے پورے سطر کو کھول دو گے؟ تو جو انصاری حضرات تھے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے چادر کو جو سطر کا حصہ کھل گیا ہے اس پر ڈھانپنے کی کوشش کریں گے اور کھلا ہوا حصہ بھی ڈھانپ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فوراً فرمایا کہ پھر تم مجلس کے اندر ایک آدمی تمہارے بھائی کا ایک عیب کھولتا ہے تو اس کے دوسرے عیوب کھولنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہو؟ ایک عیب کھولنے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس عیب کے اوپر بھی تم پردہ ڈال دو اور اس کا جو برا وصف بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں اس کے متعلق جو خرابی آئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن تم وہاں تو یہ نہیں کرتے، وہاں یہ کرتے ہیں کہ ایک نے ایک عیب کھولا تو تم اس کو پورا عیب کھولنے کی کوشش کرتے ہو، جو جتنے عیوب جانتا ہے سب مجلس کے اندر جو ہے بیان کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اچھی مثال دے کر سمجھایا، جیسے اپنے مسلمان بھائی کے نیند کی حالت میں کھلے ہوئے سطر کے حصے کو تم ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو مزید کھول کر
اس کو بدنام نہیں کرتے ہو، بے عزت نہیں کرتے ہو، اسی طرح تمہارے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اگر کھولا جا رہا ہو، تم مجلس میں بیٹھے ہو تو ضروری ہے کہ تم اس کے مزید عیب بیان نہ کرو، بلکہ جو عیب بیان کیا گیا ہے اس عیب کو ڈھانپنے کی کوشش کرو، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بہت اچھا علاج ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام ہی اس چیز کو بیان فرما سکتے ہیں۔ مزید ایک واقعہ بھی آتا ہے جس میں آدمی شروع کے اندر تو جو ہے کچھ منع کرتا ہے، لیکن آگے دوسری مرتبہ جب پھر وہی ایپ کی بات شروع ہوتی ہے تو آدمی خود بھی شریک ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ حضرت خالد ربعی، ان کے متعلق واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ وہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی غیبت شروع کی۔ اب خالد ربعی نے ان کو منع کیا کہ تم لوگ غیبت مت کرو، چنانچہ وہ لوگ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نہیں کہ واپس مجلس کے اندر اسی آدمی کی غیبت شروع ہو گئی، تو اس مرتبہ غالباً حضرت خالد کو خیال نہیں رہا یا کیا ہوا، حضرت خالد بھی اس بات میں شریک ہو گئے اور غیبت کی یہ مجلس چلی۔ پھر حضرت خالد ربعی جب رات کو سوئے تو انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ یہ سور کا گوشت کھا رہے ہیں سب کے ساتھ، یعنی دوسروں نے تو غیبت کی، آپ شریک ہوئے سننے کے اعتبار سے، تو آپ بھی اسی طرح اس مردار بھائی کا گوشت کھانے والے ہوئے، جیسے غیبت کرنے والا آدمی اس مردار بھائی کا گوشت کھانے والا سمجھا جائے گا۔ تو دو کام ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہماری جس مسلمان بہن کے متعلق ہماری مجلس میں غیبت کی گئی ہے اس کے متعلق ہمیں بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی مزید عیب کا جملہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ دو باتیں۔ اور تیسرا کام غیبت سننے والے کو کیا کرنا ہے؟ علامہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بہن کی تعریف شروع کر ڈالنی چاہیے، جس کی غیبت بیان کی جا رہی ہے آپ اس کی طرف سے دفاع کیجئے کہ نہیں، ہماری بہن کے اندر یہ بات نہیں ہے، جو ہے مجلسوں کے اندر اس طرح کی بری بات نہیں کی جانی چاہیے، اس کی طرف سے آپ دفاع کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے عیب کو جو لوگ کھول رہے ہیں اس کو ڈھانپنے کی کوشش کیجئے۔ حدیث شریف میں اس چیز کے اوپر بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کو ڈھانپنے والے کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات سنائے ہیں، اور جو آدمی قدرت کے باوجود مسلمان کی عزت کو نہیں ڈھانپتا، اس کے عیب کو کھولتا پھرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید اور سزا سنائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بھلا کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی مجلس میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی گئی تو دیکھیے یہ بڑے حضرات غیبت کی مجلسوں میں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فوراً اس غیبت کرنے والے آدمی کو کہا کہ تم اس امام کی غیبت کرتے ہو جس کی شان یہ تھی کہ وہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا، یعنی دن بھر اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول رہنے والے امام تھے امام ابو حنیفہ کہ 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کرتے تھے، اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سال تک یہی معمول رکھا کہ ایک ہی وضو سے دن کی 5 نمازیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے۔ ایسے آدمی کی تم غیبت کرتے ہو۔ علماء نے اس قصے کو ذکر کر کے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جس مسلمان کی غیبت ہماری مجلس میں کی گئی ہے اس مسلمان کی طرف سے دفاع کریں اور اس کے اچھے اوصاف کو اس مجلس میں بیان کر دیں، تاکہ سامنے والے کی ہمت ٹوٹ جائے اور لوگوں کے ذہن میں اس مسلمان کے تعلق سے جو خراب ذہن پیدا ہوا ہے، ان کے دماغ میں جو خراب خیال آیا ہے وہ نکل جائے۔ حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچاوے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ مسلمان کی عزت کو جو آدمی بچائے گا، اگر کوئی عزت کو داغدار کر رہا ہے، کوئی جملہ کس رہا ہے اور آپ نے اس کے بالمقابل اس مسلمان کی تعریف کر ڈالی یا اس عزت اچھالنے والے کو روک دیا، حدیث شریف میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔
جہنم کا عذاب اس کو آ کر جو ہے نہیں لگے گا۔ ایک اور روایت میں ہے جو آدمی اپنے غائب مسلمان بھائی کی جانب سے بچاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ فرض قرار دے دیا ہے، اپنے ذمے یہ حق بنا دیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارا وہ مسلمان جس کی عزت یہاں داغدار کی جا رہی ہے، اچھالی جا رہی ہے، وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان بھائی تو اس کے موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اس غیبت اور اس کی عزت کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کریں، دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق اور لازم قرار دے دیا ہے کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے خلاصی دے دے اور اس کی گردن کو آزاد کر دے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی اس کی غیر حاضری میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس مدد کرنے والے کی مدد فرمائیں گے۔ مسلمان کی مدد یہی ہے کہ اگر کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کی غیبت کا دفاع کریں، بچاؤ کریں کہ نہیں ہمارا مسلمان بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی اس کے لیے جو ہے ہدایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اس کی نصرت فرمائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کا جو ہے کون آدمی محتاج نہیں ہے، بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو حاصل ہو جائے گی، محض اتنی سی بات کے اوپر کہ اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی عزت کو بچانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح اس کا بالمقابل الٹا بھی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ چیز ہم کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا گیا، دوسرے مسلمان کی عزت اچھالی گئی، اور یہ مسلمان جس کے پاس دوسرے مسلمان کی عزت اچھالی جا رہی ہے وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس اپنے بھائی مسلمان کی نصرت کرے، مدد کرے، اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچائے، تب بھی یہ مسلمان خاموش رہے اور اس کی عزت کو نہ بچائے، اس کی نصرت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے رسوا فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہماری مجلسوں کے اندر جب غیبت ہوتی ہے تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں بیٹھی ہے، اس کی بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کوئی بڑا تو بڑے کو شاید نہ کہہ سکے، لیکن ہماری بچیاں جب غیبت کرتی ہیں تو کم سے کم ہم ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی غیبت نہیں کرنی چاہیے، وہ مسلمان بہن ہماری ایسی نہیں ہے جیسا تم ذکر کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے کسی کی عزت اچھالی گئی، کسی کی رسوائی کی گئی، ذلتی کی گئی، اور جس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ اس کو روکنے پر قادر بھی ہے اور اپنے اس غائب مسلمان کی مدد بھی کر سکتا ہے، تو بھی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کرنے والے کو تو سزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن جس نے کوشش نہیں کی بچانے کی اس آدمی کو بھی سب کے سامنے رسوا اور جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس موقع پر اپنے غائب بھائی کی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، تو اس کا گناہ اس کو دنیا میں بھی لگے گا اور آخرت کے اندر بھی لگے گا۔ میری ماں بہنوں، ہر گناہ کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں دنیا کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر اور سزا کا کچھ مزہ جو ہے دنیا کے اندر چکھا دیا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ جس کے سامنے جس مجلس کے اندر مسلمان کی غیبت کی گئی، آپ اس مسلمان کا بچاؤ کر سکتے تھے، اپنے چھوٹوں کو آپ کہہ سکتے تھے، یا ایسی دوست تھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی جس کو ہم روک سکتے تھے اور اس مسلمان کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا سکتے تھے، تب بھی نہیں بچایا، تو اس کے گناہ کا اثر، سزا دنیا کے اندر بھی چکھنی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی چکھنی پڑے گی۔ بعض روایتوں کے اندر مسلمان کی عزت بچانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد وارد ہوا ہے، آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کا بچاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی جلس کو اور جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ مسلمان کے چہرے کو انشاءاللہ کل قیامت کے دن آگ نہیں لگے گی، لیکن بہت سارے گناہ وہ ہوں گے جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے
کہ بعض مسلمانوں کو کل قیامت کے دن سزا دینے کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو جہنم میں بالکل نہ جانا ہو، جہنم اس کے چہرے کو بالکل نہ چھوئے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا دنیا کے اندر جو ہے بچاؤ کیا کرے۔ بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے مسلمان کے مال کی جانب سے بھی اس کو دفاع کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے رہ کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ بتایا۔ آپ دیکھو گے آئینے کے اندر اگر کوئی شخص اپنا منہ دیکھتا ہے تو جیسا عیب ہوتا ہے وہ عیب اسی کو بتا دیتا ہے، دوسروں کے سامنے آئینہ عیب بیان نہیں کرتا کہ ہمارا فوٹو اس نے محفوظ کر لیا اور چہرے کے اس عیب کو اب ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے۔ نہیں، آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس عیب والا آدمی آئینے کے پاس کھڑے رہتا ہے تو اس کا عیب اسی کو بتاتا ہے، اور جتنا عیب ہوتا ہے اتنا ہی آئینہ بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مسلمانوں کو یہ تلقین فرمانا چاہتے ہیں کہ تم تو اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہو، اس کی غیر حاضری میں اس کی غیبت کر کے اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اس مسلمان بھائی کے پاس چلے جاؤ، اچھے لہجے میں، نرم لہجے کے اندر اس کو یہ بتا دو کہ میرے بھائی تمہارے متعلق لوگ ایسی بری بات کرتے ہیں اور یہ عیب تمہارے اندر ہے، تم اگر اس کو سدھار لو تو بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ تمہارے پیچھے باتیں کریں۔ تو یہ جیسے آئینہ کام کرتا ہے اسی طرح مسلمان کو بھی دوسرے مسلمان کے متعلق کام کرنا چاہیے۔ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا المؤمن اخو المؤمن، ایک مومن تو دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ کبھی ایک بھائی نہیں چاہتا کہ میرے دوسرے بھائی کی بے عزتی ہو، بلکہ اپنے گھر کی بات گھر ہی کے اندر صلح اور صفائی کے ساتھ جو ہے سلجھائی جائے، اس کی ہر ایک کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں ہمارے گھروں کے معاملات نہ آئیں، ہر آدمی اس کے متعلق کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے سگے بھائی کے عیوب کو جیسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہو، بلکہ دوسرا بیان کرے تو اس عیب کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہو، ویسے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا گیا ہے۔ تو کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ جب کسی مجلس کے اندر تمہارے مسلمان بھائی کی غیبت کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ تم اس کے عیب کو ڈھانپو، اس کی جانب سے بچاؤ کرو، یہ کرتے ہو کہ اس کے عیب میں مزید جو ہے دو چار جملے کس دیتے ہو۔ اس نے تو ایک ہی عیب بیان کیا، آپ نے اس عیب پر پردہ پوشی کرنے کے بجائے مسلمان کی پردہ دری کر دی اور اس کے بند عیب کو بھی لوگوں کے سامنے کھول ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ میری ماں بہنوں، ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر ایک مسلمان کسی نہ کسی گناہ کو ضرور ارتکاب کرتا ہے۔ اب ہم کسی کے متعلق کہیں کہ فلاں یہ گناہ میں مبتلا ہے اور فلاں ایسا برا ہے، حدیث شریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اگر کسی گناہ پر عار دلائے اور اس کو شرم میں ڈالے اور وہ سامنے والا مسلمان گناہ کر کے اللہ کی توبہ کر چکا ہو تو بھی یہ مسلمان ہے کہ اسے وہ گناہ یاد دلا دلا کر شرم میں ڈالتے رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ عار دلانے اور شرم دلانے والا آدمی جب تک اس گناہ کو نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی وعید ہے! ہمیں کیا پتا کہ اس دوسرا مسلمان اگرچہ اس کا گناہ ہمارے سامنے ہے لیکن وہ اپنے رب سے اپنا معاملہ صاف کر چکا ہو، اپنے گناہ کو معاف کروا چکا ہو، تو بھی اگر ہم اس کو تانا دیتے رہیں اور اس کے متعلق لوگوں میں اور اس کے سامنے یہی باتیں کرتے رہے کہ تم تو فلاں گناہ کر کیے ہوئے ہو نا، تم سے تو زنا ہو گیا ہے نا، تم نے تو چوری کی ہے نا، تم نے تو فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اگر اس طرح سے بولنے جائیں گے اور اس نے اپنا معاملہ اگر صاف کر لیا ہوگا تو ہماری اللہ کے یہاں خیر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تک یہ کہنے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو ہے موت نہیں دیں گے، موت سے پہلے اس آدمی سے بھی وہ گناہ ضرور نہ ضرور سرزد کرے گا، ہو جائے گا۔ یہ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام، غیبت سننے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کو
نہیں عادل منکر کرو، اس کو کہو کہ تم ہمارے مسلمان بھائی کی خراب بات ہمارے سامنے نہ کرو، اگرچہ نرم لہجے میں کہو اور آہستہ سے وہ مان جاوے جس میں فائدہ ہو، اس طرح کے لہجے میں کہو، ورنہ غصے سے کہنے کی وجہ سے عموماً لڑائی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اپنا کام بھی ہو جائے۔ اس طرح سے مجلس کے اندر کہہ دیا کرو کہ دیکھو غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو حلال سمجھنے والا آدمی کافر ہے، تو معاف کیجئے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری مجلس کے اندر یہ غیبت ہو۔ سامنے والے کو اس طرح سے آسانی سے سمجھا دیا جائے، یہ 4 کام غیبت سننے والا کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرمائیں گے، اور بڑے بڑے وعدے اس پر کیے گئے ہیں۔ کون کون سے 4 کام ہیں؟ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 کو جو ہے گنوایا، اور میں نے تفصیل سے ان میں سے ہر ایک کے متعلق بیان کر دیا۔ سب سے پہلا کام تو جس مجلس میں غیبت سنی جا رہی ہو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جس مسلمان بہن کا برا وصف بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے دل میں یہ بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ واقعی جس کی بات کی گئی اس میں یہ عیب ہے ہی، بلکہ ہم اپنے دل کو تیار کر لیں کہ نہیں، میں اس سے تو زیادہ گنہگار ہوں، تو اس میں تو وہ عیب نہیں ہے، میرے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے متعلق بدگمانی اور اس بات کو آگے کسی اور کے سامنے نقل نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس نے تو عیب بیان کیا، اب ہم اپنی جانب سے کوئی دوسرا جملہ نہ کسے اور دوسرا عیب بیان نہ کریں۔ تیسری بات ہم کو یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جانب سے بچاؤ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کی تعریف اس مجلس کے اندر کر دیں، تاکہ لوگوں کے ذہن پر اس کے متعلق جو برا خیال آ چکا ہے وہ برا خیال ہٹ جاوے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس غیبت کرنے والے کو موقع کی مناسبت سے آہستہ یا زور سے ڈانٹ کر یا سمجھا کر یہ کہہ دیں کہ تم غیبت نہ کرو، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم اللہ کے گنہگار ہونا نہیں چاہتے۔ اتنا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے لیے کفارہ بنا دے گا، اور اگر چک سے ہمارے کانوں نے کوئی غیبت سن بھی لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کی وجہ سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ خلاصہ یہی ہے میری ماں بہنوں، غیبت کرنی بھی نہیں چاہیے، غیبت سننی بھی نہیں چاہیے۔ غیبت کرنے والا جیسے گنہگار ہے، غیبت سننے والا بھی گنہگار ہے، اور غیبت جس مجلس میں کی جا رہی ہو اس مجلس میں قدرت کے باوجود بچاؤ نہ کرنے والے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور جو آدمی بچاؤ کر لے اپنے مسلمان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ ہماری جانب سے تم کو دنیا اور آخرت ہر جگہ نصرت پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے دن میں تم کو رسوا نہیں فرمائیں گے جس دن تم چاہ رہے ہوں گے کہ تمہیں رسوا نہ کیا جائے۔ یہ مضمون بھی حدیث شریف میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے کہ گناہ کرنے کے موقع سے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ایک رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ کہ اللہ یہ ہماری بہت بڑی غفلت کی بات ہے کہ اللہ تجھے جو بھول جاوے وہ اپنی ساری چیزوں کو بھول گیا، جس نے تجھے یاد رکھا اسے سب کچھ یاد رہا۔ کہ اللہ اتنی بڑی غفلت کہ ہم اپنے آقا ہی کو بھول جائیں۔ کہ اللہ تو ہمیں اپنی یاد نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ فرما۔ کہ اللہ ہمارے دل کی باغ و بہار تیری یاد کے اندر نصیب فرما، تیرا ذکر نصیب فرما، دل سے بھی ذکر کریں، زبان سے بھی ذکر کریں، ہمارے اعضاء بلکہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال تیرے ذکر کے اندر مشغول ہو۔ اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما۔ کہ اللہ تیرے نیک بندوں کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک ایک بال ذکر کرتا ہے۔ کہ اللہ تو اگر ہم کمزوروں کو بھی یہ نعمت نصیب فرما دے، ہے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ذاکرین میں سے بنا، ذکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ گناہ سے ہمیں بچا لے، غیبت سے ہمیں بچا لے۔ ہم نے تو نہ جانے آج تک کتنی غیبت کی ہے، اور ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جاتی جس میں یا تو ہم غیبت کرتے ہیں یا تو غیبت سنتے ہیں۔
کوئی نہ کوئی گناہ لے کر ہی اٹھتے ہیں۔ اے اللہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود ہم بے تحاشا یہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری عزت کے متعلق اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے، لیکن اے اللہ ہم لوگ کسی کی بات کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے اس مسلمان بھائی یا بہن نے بھی اگر سن لیا تو اس کو بھی ہماری بات سے دکھ ہوگا۔ اے اللہ حالانکہ تیرے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب تک تم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان کو کامل بنا دے، مکمل بنا دے، ہمیں اس کا احساس نصیب فرما کہ ہماری بہن کا دل دکھ جائے گا اور ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ کہ اللہ ہم لوگ غیبت سے بچ سکتے ہیں لیکن جب کہ تیری توفیق شامل حال ہے۔ اے اللہ ہم نے تو بہت کچھ ہاتھ پاؤں مار کر دیکھ لیا، یا الہ العالمین جب بھی ہم نے ارادہ کیا فوراً ہماری توبہ ٹوٹ گئی، غیبت میں اور گناہوں میں ہم لوگ مشغول ہو گئے۔ اب تیری نصرت چاہیے، تیری مدد چاہیے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیری مدد اگر شامل حال ہوگی بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو غیبت سے آئندہ ہمیشہ کے لیے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ آج تک ہم نے ہماری مسلمان ماں بہن اور بھائیوں کی اور بہنوں کی جس قدر غیبتیں کی ہیں ان سب کو ہماری طرف سے راضی فرما دے۔ جو حیات ہیں ان کے پاس معافی تلافی کی توفیق دے دے، جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو ہماری طرف سے اتنا بڑا بدلہ دے دے کہ وہ اپنے اس گناہ کو، ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں۔ یا الہ العالمین اور آئندہ غیبت سے ہمیں بچاؤ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ہماری نصرت ہو، ہماری مدد ہو، تو اس مدد کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جب کسی مجلس میں تیرے بندے یا بندی کا کوئی برا عیب بیان کیا جا رہا ہو تو ہمارا دل لطف نہ اٹھائے بلکہ ہم اس کی بچاؤ کی کوشش کریں، اس کی نصرت اور مدد کی کوشش کریں۔ اے اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کو یہ سلیقہ عطا فرمایا ہی ہے، ہم نہتوں کو بھی نصیب فرما دے، کمزوروں کو بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا یقین، اپنا دھیان، اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و عشق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عشق نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کو سدھار دے، آخرت کو سدھار دے، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا دے، فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے۔ یہاں جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئی ہیں جو بیمار ہیں ان کی شفا کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما دے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آخرت میں ذخیرہ بنا لے۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے میں تو وہ دم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تیری مغفرت مانگ سکیں، لیکن اے اللہ تیرے فضل کے ہم تو محتاج ہیں۔ اے اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، تیرے نزدیک بعض ظاہری صورتیں بھی تیری نزدیکی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یا اللہ ہم نے تو صرف ظاہری شکل بنائی ہے، تیرے نیک بندے جس طرح سے تیرے دین کی تیری باتیں کہتے سنتے ہیں، اے اللہ ہم بھی ایک شکل بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یا اللہ کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس اہل خانہ کو بھی قبول فرما۔ آج تک جن جن گھروں کے اندر تیرے دین کی یہ باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ اس کے برکات انوارات سے ان سارے گھروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتیں اتار دے۔ اے اللہ شرور سے، برائیوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ امن و اطمینان نصیب فرما، گھر والوں میں چین سکون نصیب فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام نصیب فرما۔ اے اللہ جو ماں بہنیں کسی بھی مجلس کے اندر شریک ہوئی، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، ان سب کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو چاہنے کے باوجود شریک نہیں ہو سکی، اے اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس طرح کی مجلسوں میں اے اللہ ہمیں جہاں تیرے دین کی باتیں کہی سنی جاتی ہے، اے اللہ یہ یقین نصیب فرما، آپ کی ذات سے یہ امید نصیب فرما کہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیری خوشی کے کام اس وقت دنیا کم کر رہی ہے، تیری ناراضگی کے کام زیادہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان مجلسوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین جتنی ماں بہنیں حاضر نہیں ہو پا رہی ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر بھی اے اللہ خیریت بٹھا دے۔ اے اللہ تیرے دین کی، تیری اور تیرے رسول کی باتوں میں جو بھلائیاں ہیں سب کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں بھی نیک اور اخلاص والے جذبے کے ساتھ بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنی ماں بہنوں کو اے اللہ اس سلسلے میں تیار کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ آئندہ
تیرا گناہ کم سے کم کریں، اور زبان سے ہونے والے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، سارے اعضاء کو تیری رضامندی کے کاموں کے اندر مشغول فرما دے، ناراضگی اور نامرضیات والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے، آخرت کے سارے مرحلے آسان فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔